بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور ابلیس، آج بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی، بس اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد خوب پھیلی اور پھولی، اور اگر آدم علیہ السلام واپس آ کر دیکھتے تو اپنی اولاد کو پہچان نہ سکتے، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو تعجب کرتے اور کہتے سبحان اللہ، یہ سب میری اولاد ہے، یہ سب میری ذریت ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے بہت سی بستیاں بھر گئیں اور انہوں نے بہت سے مکان بنا لیے۔ وہ کھیتی باڑی کرتے اور زندگی گزارتے تھے۔ لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، اللہ کی عبادت کرتے اور ان کے ساتھ بالکل کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے، اور لوگ ایک امت تھے۔ ان کے والد آدم علیہ السلام تھے اور ان کا رب اللہ تھا۔ لیکن ابلیس اور اس کی اولاد بھلا اس سے کیسے راضی ہوتی؟ کیا لوگ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ہمیشہ ایک امت رہیں گے اور اختلاف نہیں کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، بے شک یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں جائے گی اور ابلیس اور اس کی اولاد دوزخ میں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بس اللہ نے اس کو دھتکارا اور اس پر لعنت بھیجی۔ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے اس کا بدلہ نہ لیتا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں؟ وہ ضرور بدلہ لے گا، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ شیطان نے سوچا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ دوزخ میں جائیں اور کبھی جنت میں نہ جا سکیں، اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشتا اور ہر چیز کو جب چاہے بخش دیتا ہے۔ شیطان نے ان کو شرک کی طرف لانے کے ارادہ کیا تاکہ وہ کبھی جنت میں نہ جا سکیں، لیکن اس کا راستہ کیا ہو، اور لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو لوگ ضرور اس کو برا بھلا کہتے اور مارتے۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی پناہ، کیا تم اپنے رب کے ساتھ شریک کریں؟ کیا ہم بتوں کی عبادت کریں؟ بے شک تو شیطان ہے، بے شک تو پلید شیطان ہے۔ لیکن شیطان نے ایک دروازہ پایا جس سے وہ داخل ہو کر لوگوں کے پاس پہنچے۔ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور رات دن اس کی عبادت اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ وہ اللہ سے پیار کرتے تھے اور اللہ ان سے پیار کرتا تھا اور ان کی دعائیں سنتا تھا، اور لوگ اس سے محبت کرتے اور تعظیم کرتے تھے، اور شیطان اس بات کو خوب جانتا تھا۔ یہ سب لوگ چلے گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا اور کہا، تم میں فلاں فلاں شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے دوست تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جب وہ دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا اور جو مانگتے تو عطا کرتا۔ شیطان نے کہا تمہارا ان پر غم و حزن کیسا ہے کہ بہت زیادہ، اور تمہارا ان کے بارے میں شوق کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا۔ شیطان نے کہا کہ تم ہر روز انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا اس کی کیا سبیل ہو سکتی ہے جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس شیطان نے کہا ان کی صورتیں بنا لو اور صبح انہیں دیکھ لیا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی رائے بھلی معلوم ہوئی اور انہوں نے نیکوں کی صورتیں بنا لی۔ وہ ہر روز ان صورتوں کو دیکھتے اور جب انہیں دیکھتے تو ان نیک لوگوں کو یاد کیا کرتے۔ وہ صورتوں سے مورتوں تک آن پہنچے۔ انہوں نے نیک لوگوں کی بہت سی مورتیں بنا ڈالیں اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ لیا۔ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیکوں کی مورتیں ہیں اور یقیناً یہ پتھر ہیں، نہ انہیں فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان، اور نہ انہیں رزق دیتے ہیں
اور لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں اور تعظیم کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی مورتیں تھیں، اور یہ مورتیں ان میں بہت زیادہ ہو گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی۔ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ ان کی مورت بنا لیتے اور اس مورت کا وہی نام رکھ لیتے۔ یہ لوگ چلے گئے، اولاد نے اپنے آباؤ کو دیکھا کہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے آباء کو دیکھا کہ وہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ انہیں ان مورتوں کو بوسہ دیتے ہوئے اور انہیں چھوتے ہوئے ان کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھتے، اور وہ انہیں اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے کہ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے اور رکوع کرتے تھے۔ بیٹوں نے آباء و اجداد کے عمل پر اضافہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت معبود بن گئے اور لوگ ان کی ایسی عبادت کرنے لگے جیسے وہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں بتوں کی کثرت ہو گئی اور اللہ کو لوگوں پر بہت غصہ آیا اور ان پر لعنت کی، اور اللہ کو ان لوگوں پر کیوں نہ غصہ آتا اور ان پر کیوں نہ لعنت کرتا؟ کیا خدا نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا وہ اس لیے ان کو رزق دیتا تھا؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے تھے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وہ اللہ کا رزق کھاتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ لوگوں سے ناراض ہوا اور بارش روک لی اور ان پر تنگی کی اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی، لیکن لوگوں کو پھر بھی عقل نہ آئی اور لوگوں نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ بے شک اللہ ایک ایک سے کلام نہیں کر سکتا، اللہ ہر کسی کو خطاب نہیں کر سکتا۔ اس سے کہے کہ یوں کرو اور یوں کرو۔ بے شک بادشاہ ایک فرد سے بات نہیں کرتے، بادشاہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ یوں کرو۔ بادشاہ انسانوں جیسے انسان ہیں، ہر ایک انہیں دیکھنے کی اور ان کا کلام سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی کسی میں طاقت ہے نہ اس کا کلام سننے اور نہ اس سے کلام کرنے کی، اور اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے، اور جب چاہے بس اللہ نے لوگوں میں سے ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو اور لوگوں میں سے ایک فرد ہو، لوگ اس کو پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں۔ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے اس کا اور ہمارا کیا تعلق؟ وہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے اہل و عیال اور اولاد ہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ اور جب رسول انسان ہو وہ کہتا ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، میرے اہل و عیال بھی ہیں اور اولاد بھی، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اور جب رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ بے شک تجھے نہ پیاس لگتی ہے اور نہ بھوک، نہ تو بیمار ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، تو اللہ کی ہی عبادت کرے گا اور اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے اور بھوک لگتی ہے، اور ہم بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ اسے یاد رکھیں؟ اور جب رسول خود انسان ہو تو کہے گا میں تمہارے جیسا ہوں کہ مجھے پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی، بیمار ہوتا ہوں اور مرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسے یاد کرتا ہوں۔ تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور کیوں اسے یاد نہیں کرتے؟ لوگوں کی بات کٹ جاتی ہے اور انہیں کوئی عذر نہیں ملتا۔ بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔